السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے جو قرارداد کو مسترد کیا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ 2 دن بعد اجلاس قومی اسمبلی بلا کر نو کانفیڈنس کی کارروائی مکمل کی جائے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے سامنے دو پہلو تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے، یہ جو مسترد کی گئی ہے قرارداد، کیا اس کا اختیار ڈپٹی اسپیکر کو تھا یا نہیں تھا، کیا وہ قانونی آئینی طور پر درست تھا یا غلط تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو قرارداد ہے کس چیز کو سامنے رکھ کر مسترد کی گئی۔ تو اب 5 دن جو سماعت ہوتی رہی ہے اس میں آخر میں جا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو قرارداد مسترد کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور اسی پر انہوں نے فوکس کیا اور انہوں نے کوئی بھی اور بات سننے سے انکار کر دیا، اور آخر کار اس کو اسی سٹیج پر اسی پوائنٹ پر واپس نیشنل اسمبلی کو لایا گیا جہاں سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد کو مسترد کیا گیا تھا۔ ابھی چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اس پر ہر کوئی اپنے انداز سے کمنٹ کر رہا ہے، تو میں یہاں پر جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے میری نظر میں وہ ون سائیڈڈ یا یک رخ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ایک رخ کو سامنے رکھا گیا ہے، دوسرے رخ کو نظر انداز کیا گیا ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے وجود کی ضمانت ہے، لیکن پاکستان کا وجود خود آئین پاکستان سے زیادہ سیکرڈ ہے۔ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جب پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے تو اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ہم قیام پاکستان سے لے کے آج تک اس پہلو کو نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بے شمار سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کو ایک حادثے میں مروا دیا گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بے شمار سازشیں کی گئیں، لیکن اس پہلو کو ہمیشہ ہم نے نظر انداز کیا، اور یہی وجہ ہے کہ دشمن ہمیں ایک نرم چارہ سمجھتا ہے، جب چاہتا ہے ہمارے خلاف سازش بھی کر لیتا ہے اور اس کو کامیاب بھی بنا لیتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اور اس میں جو اس کے جو آفیشل ہیں امریکہ کے، اس نے تقریباً اس بات کو نظر انداز نہیں کیا، ریبٹ نہیں کیا، تردید نہیں کی کہ رجیم چینج کے لیے اس نے اپوزیشن کے ساتھ کیا تعاون کیا یا نہیں کیا۔ اب جو کنٹینٹس خط کے جو کنٹینٹس ہیں اس کی جو کڑیاں ہیں، جو تانے بانے ہیں، وہ بھی نیشنل سیکورٹی کونسل نے
اس کو آبزرو کیا اور اپروو کیا کہ یہ سازش ہوئی ہے، جو کہ ایک انتہائی حساس ادارہ ہے NSC۔ اب اس کی جو پروسیڈنگ کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ نے جس طرح یہ فیصلہ کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے نامکمل یا غلط فیصلہ ہے، کیونکہ جب قرارداد نتیجہ ہے اسی سازش کا، کہ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے یہ نو کانفیڈنس موشن کو مسترد کیا گیا، تو ان دونوں کو ملا کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ بھی عدالت عظمی نے، ان کے ایک جج نے کہا کہ اگر یہ سازش ہے یا یہ غدار ہیں تو پھر اس کے لیے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، تو ثابت کرنا تو پہلے ضروری تھا، کیونکہ ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ سالمیت، ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے تو اداروں نے کام کرنا ہے، سپریم کورٹ نے تو صرف فیصلے کرنے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جا کر ملک کے تحفظ کے لیے جنگ تو نہیں لڑنی نا، اس لیے سپریم کورٹ کو اس اجلاس کی کارروائی میں خاطر ڈسکس کیا گیا کو خاص طور پر لکھنا چاہیے تھا۔ پھر 69 آرٹیکل 69 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت سپریم کورٹ انتہائی ایکسیپشنل میٹرز ہوں، انتہائی بڑے پیمانے پر کوئی گریو نیچر کی کوئی سنگین خلاف ورزی ہو جائے تو سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے۔ ادروائز سپریم کورٹ کو 69 کے تحت تو ویسی روکا گیا ہے کہ آپ جو اسمبلی ہے اس کے کارروائی ہے اس کے درمیان آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس طرح سپریم کورٹ نے یہ مداخلت بھی کی۔ پھر اس کے بعد صدر پاکستان جو فیڈریشن کی علامت ہیں انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، تو اس کو بھی آپ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی کیا وہ درست ہے، لیکن آپ اس چیز کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے کہ ملک کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور یہ سازش ناکام بنانے کے لیے ان اداروں نے کام کرنا ہے، اور اداروں نے جو ریکمینڈ کیا ہے اس کو آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ تو یہ بہت بڑا خلا ہے جس کو اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر سپریم کورٹ کو یہ بھی اختیار تھا کہ آپ کوئی ایسا لائحہ عمل بناتے کہ اس پر تحقیق ہوتی۔ اس کے لیے بھی حکومت پاکستان تیار تھی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ تحقیقات یا ٹریبیونل بنایا جائے، اس پر تحقیق کی جائے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ میں کہ 63A کے تحت جو سب کچھ ہے وہ تو عیاں ہو چکا ہے، ان کے خلاف جو ہے اس پر فیصلہ دیا جائے۔ تو یہ بھی آئین پاکستان جو ہے کی خلاف ورزی ہے۔ اب جب ارکان اسمبلی جو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر پابند ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے وفادار رہیں، تو اب تو سب کچھ کھل کے سامنے جب آ گیا ہے تو سپریم کورٹ ان کو اخلاقی طور پر ہی صحیح ان کو طلب کر کے ان کو پابند کر سکتی تھی۔ اس طرح ایک بحران جو ہے اس کا آغاز ہی نہ ہوتا۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ نے اس چیز کو نظر انداز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پہلو ہے جو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جہاں سے اب بحران شدید بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور دوسری طرف غیر ملکی جو مداخلت تھی، جو مقاصد تھے وہ بھی تکمیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں نقصان تو صرف سلطنت اور ریاست پاکستان کو ہوا، ادارے جو ہیں وہ مفلوج ہو کر رہ گئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے۔ اب مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ ادارے کیا آزاد ہیں کہ وہ
تحقیق کر سکیں یا اس غداری کے جو ثبوت ہیں ان پر اب عمل کرنے کے لیے جائیں، ایف آئی آر کرانے کے لیے جائیں، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کا وہ کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھا جائے تو اس پر بھی اب سپریم کورٹ ایکشن لے گی کہ نہیں جی آپ نے یہ کیوں کر دیا ہے، تو پھر تحفظ پاکستان کیسے ہوگا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم۔